بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں پاکستان، چین اور ترکی کے تاریخی دفاعی اتحاد سے انڈیا لرز گیا ہے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی حکمت عملی بھارت کو تباہ کر دے گی۔ اس بات میں کتنا سچ ہے؟ عمران خان کا بل گیٹس سے رابطہ، مل کر کام کرنے کا مشورہ۔ شریف فیملی کا عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے واقعات سے عدلیہ نے پردہ اٹھا دیا۔ اب شریف فیملی خود کو بچانے میں لگے ہیں، عوام کو کیا بچائیں گے؟ لاہور میں دھماکہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہے۔ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حرکت ہوئی ہے۔ پاکستان نے سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے تاکہ مزید کوئی ایسا حادثہ نہ ہو۔ آج بھارتی نیوی کے جہاز میں خوفناک دھماکہ، درجنوں فوجی ہلاک۔ اس دھماکے میں سازش ہے یا حادثاتی ہے؟ جلد ہی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ پاکستان نیوی کا خفیہ سمندر سے ایٹمی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے امریکہ کے مقابلے کا میزائل بنایا ہے۔ کورونا کے وار بڑھتے جا رہے ہیں۔ محکمہ سندھ نے سکول بند کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ پاکستان ایک فیصلہ کرے تو چین پاکستان کو سونے میں تول دے گا۔ پاکستان کے پاس سنہری موقع ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کی زندگیاں بہت خطرے میں ہیں۔ ہندو بھنگ پی کر بیٹھے ہیں۔ مودی کو الف بے نہیں آتی اور اس کو وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ یہ مودی 1.5 ارب آبادی کا قاتل بنے گا۔ پی ڈی ایم دانوں کی طرح بکھر جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان دوسروں کے سہارے پر اقتدار میں آنے کا خواب نہ دیکھے۔ عالمی جنگ قریب ہے، غزوہ ہند قریب ہے۔ عالمی جنگ میں امریکہ کا بستر لپیٹ دیا جائے گا۔ 2 جنوری 2015 کو پیر صاحب نے کہا تھا، مہربانوں کی نظریں عمران خان پر جم چکی ہیں۔ پنجاب شریف اور چودھری برادران کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اشرف غنی کی حکومت حادثے کی نظر ہو جائے گی۔ نواز شریف گھیرا جا چکا ہے۔ سندھ زرداری اور ایم کیو ایم کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ صدارتی نظام چوکھٹ پر آ چکا ہے۔ 25 جولائی 2010 کو پیر صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ کرپٹ سیاستدانوں کی دنیا اجڑنے والی ہے۔ زرداری کا نعرہ لگانے والے سوچ لیں، اگست بھاری ہے یا زرداری؟ تم سوچ لو کون بھاری ہے؟ یہ پیشن گوئی 2010 میں کی تھی۔ پیر صاحب کو کسی کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سال الیکشن بھی ہوں گے، بلدیاتی الیکشن تو ضرور ہوں گے۔ صدارتی نظام نافذ کرو۔ قائد اعظم کا وہ خط جس کو کسی ٹی وی چینل نے نہیں دکھایا۔ 24 ستمبر 2014 عدلیہ نواز شریف اور زرداری کی سیاست کا خاتمہ کرے گی۔ فوج 3rd امپائر کا کردار ادا کرے گی۔ پاکستان بہت جلد اسلامی فلاحی ملک بننے والا ہے۔ یہ بہت جلد ہو جائے گا۔ یہ ساری پیشن گوئیاں پیر صاحب نے 2014 میں کی تھی، جو اب سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ مریم نواز توہین عدالت کی مرتکب ہے۔ نیب نے مریم نواز کے خلاف خطرناک کارڈ کھیل دیا ہے۔ جج پر الزامات لگانا مہنگا پڑ گیا۔ دباؤ مسترد جھوٹ ہار گیا۔ تاریخی فیصلہ آ گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف مرکزی ملزم قرار۔ نام نہاد خادم پنجاب۔ حکومت نے 15 ارب روپے کی ریکوری کر لی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا پاکستان پر بڑا وار۔ دوسری طرف بھارت جنگ کے لیے تیار ہے۔ چین نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ مودی نے ناک کٹوا دی۔ دنیا ہنستی رہی۔ چائے بیچنے والا صرف مسلمانوں کا قتل عام کروا سکتا ہے۔ آر ایس ایس کے گنڈوں کا ٹھیکہ ہے کہ روزانہ اتنے مسلمانوں کو شہید کرنا ہے۔ سکھوں میں عمران خان کی دھوم۔ اللہ کے بندے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو؟ بھارتی آرمی چیف اور امیت شاہ گرفتار۔ بھارت میں کوہرام مچ گیا۔ نرما جی بھی اندر ہے جو بپن راوت کا قاتل ہے۔ مودی بڑا چلاک ہے لیکن یہ بھارت کی ناک کٹواتا رہتا ہے۔ مودی سانڈ کو امریکہ نے اقتدار پر بٹھایا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کی تباہی ہوگی۔ میرا رب ان سے بدلہ لے گا۔ جنرل باجوہ سیاستدانوں پر سختہ طاری کرنے والے ہیں، ان کی بولتی بند کر دیں گے۔ جولائی کے بعد بھارت کشمیری لیڈروں کو رہا کرے گا، اس سے پہلے 370 واپس لے گا۔ کئی ممتاز سیاستدان ناراض ہیں، کچھ پی ٹی آئی اور کچھ ٹی ایل پی میں شامل ہوں گے۔ بلاول بختاور اور آصفہ یہ مسلم لیگ میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر کو بلائے اور اپنا جبہ مبارک دیا اور کہا کہ اس کو حضرت اویس کرنی جو کہ ولی اللہ ہیں، ان کے پاس لے کے جاؤ اور ان کو میرا جبہ دو اور میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کے پاس نہیں جانا چاہیے، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں میرے ولی پر جاؤ اور دعا کرواؤ، پکی بات ہے جو قرآن مجید میں لکھی ہے۔ جو نبی کریم کا نور ہے وہ اللہ کے قرب میں رہا ہے، اتنے سال رہا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔
क्या कुछ लिया है अल्लाह जानते हैं। पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन ये अपोजिशन की हिकमत अमली है ताकि सब एक जगह जमा हो जाओ, नहीं तो ये सबको अंदर डाल देगा। जरदारी अपनी गेम खेल रहा है, पार्टी के बंदे उनके साथ मिले हैं। बल्दियाती इलेक्शन बड़ी दानिशमंदी से निकाला जाएगा, इस पर गौर करना पड़ेगा, निकल जाएगा इंशाल्लाह। बल्दियाती इलेक्शन पर इमरान खान की बिल्डिंग खड़ी होगी। आमीन। शहबाज शरीफ के मगरमच्छ वाले आंसू हैं। नून लीग को 35 साल हो गए। जब ये वजीर आला था तब सैलाब आए तो ये कैप और प्लास्टिक के बूट पहनकर कमांडो बन जाता। गुज़श्ता 20 साल में इन दोनों भाइयों ने सियासत का बेड़ा गर्क किया है। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इसराइल और सारे यहूदी, इनको एक चीज चुभती है, वो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं। चीन का वाज़ेह पैगाम, इंतकाम की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये यहूदी पाकिस्तान और ईरान की मिसाइलों के पीछे पड़े हुए हैं। एक और मुल्क बहुत जल्द एटमी मुल्क बनने वाला है, हैरानकुन टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। ईरान का अल-कहार मिसाइल बहुत शानदार है। माफिया समेत काफी मुल्ज़मान को ठिकाने लगाने के मामला सामने आ गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी तो होगी लेकिन वजीर आज़म नहीं होगा। इमरान खान ने जेल की सफाई का हुक्म दे दिया है। रूसी कब्जे से पाकिस्तान को फायदा है, इस पर तुर्की की सालसी की पेशकश के लिए अमेरिका से तलख कलामी भी हुई। अमेरिका वार्निंग दे रहा है, अगली बारी फिर खान की है। अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती बस अपने मतलब के लिए की थी। आलमी दहशतगर्दी के नेटवर्क पर पाकिस्तान और चीन, ईरान के लिए वार्निंग जारी की गई। IMF ने पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर के जायज कर्जे के मामला क्लियर कर दिए। पाकिस्तान और चीन भारत के साथ फैसलाकुन जंग करने वाले हैं। बॉर्डर पर हथियार पहुंच चुके हैं, तिब्बत में भी, गलवान में भी, लद्दाख में भी, कारगिल के मकाम पर और कश्मीर के बॉर्डर पर बेतहाशा असला पहुंच चुका है। पाकिस्तान और चीन तैयार हैं। भारतीय फौज इतना भारी असला देकर फरार हो चुकी है, कई किलोमीटर तक का रकबा खाली कर दिया है। सारे इत्तेहादी मुल्क अब अमेरिका से मदद तलब कर रहे हैं। भारत मिन्नतें तरले कर रहा है, कुफर का सर कुचल दिया जाएगा। अगले आर्मी चीफ के लिए खान ने बहुत खतरनाक चाल चल दी है। आर्मी चीफ की सीट भी फिट कर दी गई। जनरल बाजवा ने राना सनाउल्लाह की छितरोल कर दी, वजीर आजम के दुश्मन की छितरोल कर दी। इनके मंसूबे अधूरे रह गए। अफगानिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। मरी में बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। पठान अपने आप को बहादुर समझते हैं, यहूदी तो बुज़दिल है। जब पाक फौज से टाकरा हुआ तो हम आपको टाइट कर देंगे। अब पाकिस्तान को घूरने लगे हैं। अगर पाकिस्तान इनके साथ मेहरबानी कर रहा है, इनकी सरजमीन की रखवाली की, इनको पाकिस्तान से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ किया तो मामलात बिगड़ जाएंगे। चीन हर मामलात में पाकिस्तान के साथ है। सी पैक पाकिस्तान का वो मंसूबा है जो पाकिस्तान को तरक्की देगा। सी पैक सब यहूदियों को चुभ रहा है। अयाज सादिक कहता है इमरान खान करप्शन में मुलविस है। ये अयाज सादिक कभी सादिक नहीं है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।